28 رجب کا دن، یہ بھی یوں سمجھ لیجئے کہ تاریخ اسلام میں ایک ایسا دن ہے جو کسی اعتبار سے اہل بیت کے گھرانے کے لیے قیامت سے کم نہیں ہے۔ میں ایک جملہ مصائب کا عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذہن گرامی۔ شاید آج ہی کا دن تھا، شاید آج ہی کی شب تھی، شب 28 تو شب غم بن گئی، لیکن 28 رجب کو امام کے سفر کا آغاز ہوا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ رات کے وقت آغاز ہوا، تو ممکن ہے شب 29 بج چکی ہو۔ حسین کا لشکر تیار ہو گیا۔ صرف ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو علماء سے سنا ہے، جب سارے تیار ہو گئے تو ایک حسین کی بیٹی ہے آگے بڑھ کر کہتی ہے کہ بابا آپ جا تو رہے ہیں، مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے کیوں لے کر نہیں جا رہے؟ حسین کیا کہے، فاطمہ صغرا تیری صورت میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے، میں شبیہ رسول کا تو تڑپنا برداشت کر سکتا ہوں، لیکن شبیہ فاطمہ کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا۔ امام نے فرمایا فاطمہ صغرا آپ بیمار ہیں بیٹا، ہم آپ کو لے کر نہیں جا سکتے۔ شہزادہ نے اکبر سے وعدہ بھی لیا، لیکن پھر روایت میں ہے کہ کہا کہ بابا، میں نے سنا ہے علماء سے، پکا بابا ایک کام کیجئے، کچھ دیر کے لیے میرے چھوٹے بھائی اصغر کو مجھے دے دیجئے۔ اصغر کو گود میں لیا، بس یہی میری دو جملے روایت کی گفتگو مکمل ہو گئی۔ اصغر کو گود میں لے تو لیا، کھلایا تو صحیح، اصغر کچھ دیر کھیلے بھی مسکرائے بھی۔ جب واپسی کی باری آئی، زینب آگے بڑھتی ہیں، اصغر آنے کو تیار نہیں ہے، ام رباب آگے بڑھتی ہے، اصغر آنے کو تیار نہیں ہے۔ پریشانی کے عالم میں شہزادی زینب آتی ہے، بھیا حسین اصغر آنے کو تیار نہیں ہے۔ حسین نے کہا اتنی سی بات، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر جناب فاطمہ صغرا کے پاس پہنچے۔ شہزادے علی اصغر کے کانوں میں ایک جملہ کہا، نہیں پتا کیا کہا، لیکن جیسے ہی جملہ کہا اصغر نے فوراً بہن کو چھوڑا، بابا کی گود میں آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کیا کہا تھا، لیکن علماء کہتے ہیں جب عاشور کے دن میرے مولا نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرنے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ گہوارے میں بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، بول تو نہیں سکتا تھا، رو کر اپنی بات کا اظہار کر سکتا تھا، شاید اظہار کیا اصغر نے، بابا جب مدینہ سے چلے تھے تو وعدہ کر کے چلے تھے اصغر تیرے بغیر میری کربلا نامکمل رہے گی، بابا ابھی فوج کا ایک سپاہی زندہ ہے، یہ حل من ناصر کی صدا کیسے؟